الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين، ان لوگوں کے راستے پر چلا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا. انسان نماز پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے رہیں گے. اب کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم تیرے سے بنگلہ نہیں مانگتے، کوٹھی نہیں مانگتے، مربع نہیں مانگتے، کارخانے نہیں مانگتے، دنیا نہیں مانگتے. ہم تیرے سے صراط مستقیم کا سوال کرتے ہیں. اللہ، یہ بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، مال، دولت، یہ تو تیرے دشمنوں کے پاس بھی ہے، تیرے نام ماننے والوں کے پاس بھی ہے. ہم تو تیرے سے وہ محبوب چیز مانگتے ہیں، محبوب راستہ مانگتے ہیں جس راستے پر تیرے محبوب بندے گزرے ہیں. ہم صراط مستقیم کا سوال کرتے ہیں. جب صراط مستقیم پہ چلیں گے پھر اللہ دنیا بھی سنوار دیں گے، اللہ آخرت بھی سنوار دیں گے. اب کیسا صراط مستقیم؟ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اب وہ کون ہیں جو انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن کو اللہ نے انعامات سے نوازا؟ تو خود قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 طبقے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے ہیں. پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، تیسرا طبقہ شہداء کا، چوتھا طبقہ صالحین کا. تو یہ 4 طبقے یاد رکھنے ہیں. جب ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا، تو ذہن میں یہ 4 طبقے ہونے چاہیے. پہلا طبقہ نبوت کا، دوسرا طبقہ صداقت کا، تیسرا طبقہ شہادت کا، اور چوتھا طبقہ صالحین کا، اطاعت کا.
پہلا طبقہ نبوت کا، اللہ نے نبیوں کو انعامات سے نوازا، لیکن یاد رکھنا اللہ نے سارے نبیوں کو انعامات سے نوازا، لیکن سارے نبیوں میں سے سب سے جس کو نوازا، سب سے زیادہ نوازا، وہ آمنہ کے لال ہیں، محبوب رب ذوالجلال ہیں، صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا خیر الورا نور الہدا مکین گنبد خضرا حبیب کبریا نبی الانبیاء خطیب الانبیاء محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ سارے نبیوں میں سے سب سے زیادہ جس کو نوازا وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت عطا فرمایا تو ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے انعام عطا فرمایا کہ تخت ہوا میں اڑتا تھا لیکن آسمانوں کے نیچے نیچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام عطا فرمایا، محبوب تو محبوب کے جوتے مبارک بھی آسمان کیا ہوتے ہیں عرش بری کے اوپر نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب کو اللہ نے جو انعام عطا فرمایا، ساتوں آسمان نیچے، میرے محبوب اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے، میرے محبوب اوپر، عرش نیچے، محبوب اوپر، اور محبوب کے جوتے مبارک بھی اوپر ہیں۔ تو یہ اللہ نے میرے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا آدم جنت سے زمین پہ آؤ، تجھے خلافت دوں گا۔ محبوب آپ زمین سے عرش بری پہ آؤ، میں آپ کو امامت دوں گا، امامت کا تاج پہناؤں گا، سارے نبیوں کا امام بنا کے محبوب تیرا مقام دنیا کو بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انعام عطا فرمایا، وہ اپنا ہاتھ مبارک بغل میں لیتے ہیں، جب باہر نکالتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکنے لگ جاتا تھا۔ اور محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام عطا فرمایا، محبوب آپ اپنا ہاتھ مبارک کالے کے چہرے پر پھیریں تو کالے کے چہرے کو میں گورا بنا دوں، چمکدار بنا دوں۔ محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم لب مبارک کھولیں تو وہی کے پھول جھڑنے لگ جائیں، ہاں کریں تو حلال ہو جائے، نہ کریں تو حرام ہو جائے، مسکرائیں تو جنت کو جوانی مل جائے، غصے میں آئیں تو جہنم کو جولانی مل جائے، بیٹھ جائے تو زمین کو وسعت مل جائے، اوپر دیکھیں تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائیں۔ یوسف علیہ السلام کو انعام عطا فرمایا، اللہ نے ان کو حسن و جمال عطا فرمایا، ایسا حسن و جمال کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کٹا دی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال جنہوں نے دیکھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھی، اور آمنہ کے لال کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا اس کے ہوش واپس آ گئے، جن کے حواس اڑے ہوئے تھے، حواس کھو بیٹھے تھے، تو اللہ نے ان کو ہوش عطا فرما دیا کہ جب تک آقا نہیں آئے تھے تو ایسی جہالت تھی کہ دشمن کو قتل کرتے اس کی کھوپڑی میں فخر سے شراب پیا کرتے تھے۔ جاتے ہوئے عورت جاتی
تو شرط لگا دیتے تھے اس عورت کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی ہے لڑکا ہے لڑکی ہے، زندہ عورت کا پیٹ پھاڑ کے دیکھتے تھے، ایسے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن جب میرے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے محبوب کا چہرہ مبارک تکا تو ان کے ہوش واپس آ گئے۔ ایک دوسرے کے جان کے دشمن پھر ایک دوسرے پہ جان دینے والے بن گئے۔ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، انگلیاں کٹا دی، ایمان نہیں لائے۔ لیکن جنہوں نے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان پہلے قبول کیا، گلے بعد میں کٹوا دیے۔ ایمان پہلے قبول کیا، انگاروں پہ بعد میں لیٹ گئے۔ ایمان پہلے قبول کیا، محبت رسول میں گرم ریت پہ لیٹ گئے۔ ایمان پہلے قبول کیا، محبت رسول میں اپنے جسم کے ٹکڑے بعد میں کرا دیے۔ ایمان پہلے قبول کیا، بعد میں بچوں کو یتیم کرا دیا، بیویوں کو بیوہ کرا دیا، گھر لٹا دیا، مال قربان کر دیا، جان قربان کر دی۔ سارے نبیوں کو اللہ نے انعامات سے نوازا، اور سارے نبیوں سے سب سے زیادہ جس کو انعامات سے نوازا وہ آمنہ کے لال ہے، وہ ہمارے نبی محبوب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہاتھ اٹھتے ہیں، آسمانوں پہ بادل بن جاتے ہیں، وہ ہاتھ مبارک چہرے پہ پھرتے ہیں تو بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے آقا کے قدموں میں آتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا، ابو ہریرہ خیر ہے، کیوں روتے ہو، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہو؟ آقا مجھے میری ماں نے مارا ہے۔ کیوں؟ آقا جب میں آپ سے اٹھ کے جاتا ہوں، میں گیا تو میری ماں نے پوچھا بیٹا کہاں گئے تھے؟ میں نے عرض کیا امی جان میں وہاں گیا تھا جہاں جبرائیل بھی ادب سے آ کے بیٹھا کرتا ہے، جہاں جبرائیل بھی ادب سے بیٹھا کرتا ہے۔ میں آمنہ کے لال کے پاس گیا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو میری ماں نے کہا بیٹا تو اس کا دامن چھوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا پھر میرا گھر چھوڑ دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امی یہ تیرا ایک گھر کیا ہے، پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، آمنہ کے لال کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ محبت کے بول ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ہم اوپر میٹھا میٹھا اندر اللہ معاف فرمائے کیا کچھ بنے پھرتے ہیں۔ جب آمنہ کے لال کی غلامی کا دعویٰ کیا تو پھر اس غلامی کو نبھا کر دکھائیں۔ دنیا بچتی ہے جاتی ہے کوئی پرواہ نہیں، محبت نہ جائے، آمنہ کے لال کا دامن نہ چھوٹے۔ ہم دنیا کو بچا لیتے ہیں، آمنہ کے لال کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ حالات بھی انسان کو آزمانے کے لیے آتے ہیں کہ کتنی اس کے اندر نبی کی محبت ہے، کتنا یہ نبی کا تابع دار ہے، کتنی نبی کی مان کر چلنے والا ہے۔ یہ حالات آزمانے کے لیے آتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، امی یہ تیرا گھر کیا ہے، ساری دنیا کے گھر چھوڑ سکتا ہوں، آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ میری ماں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا آقا میرے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، مجھے گھر سے باہر نکال دیا، جا جب تک تو نبی سے بیزار نہیں ہوگا، نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا تو میرے گھر میں نہیں آ سکتا۔ اب روتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا پھر ہم کیا کریں، یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، تم جانو تیری ماں جانے۔ آقا وہ تو بات ٹھیک ہے، اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس کہ آپ دینے والے سے ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں کہ جس رب نے مجھے ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہیں وہ میری ماں کو بھی ایمان کی روشنی عطا فرما دے، ایمان کا نور عطا فرما دے۔ تو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھ مبارک اٹھا دیے۔ ادھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑنا شروع کر دیا،
راستے میں لوگ دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، ابو ہریرہ کبھی اونچی آواز سے نہیں بولا، کبھی دوڑا نہیں، آج تیز چلتا ہوا جا رہا ہے، خیر ہے؟ پکڑا، پوچھا ابو ہریرہ خیر اتنا تیز کیوں دوڑتے جا رہے ہو؟ کہتے چھوڑ دو مجھے، آج مجھے چھوڑ دو، میں اس لیے جا رہا ہوں دوڑتا ہوا کہ جا کر دیکھتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا آمنہ کے لال کی دعا پہلے میرے گھر پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں میں گھر میں پہنچا، دروازہ بند تھا، دروازے کو میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی من بالباب، کون دروازے پہ؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں امی اگر آپ کے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی اور طاقت ہو تو تیرا بیٹا مار کھانے کے لیے پھر آیا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ تیرا بیٹا آیا ہوا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا کچھ انتظار کرنی پڑے گی، پھر دروازہ کھلے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے ماں کے لب و لہجہ سنا، یہ جواب سنا، تو میں سمجھ گیا کہ آمنہ کے لال کا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، دروازہ کھلا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب اپنی اماں کے چہرے پہ دیکھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایمان کا سورج طلوع ہو چکا ہے، اور میری ماں کے سفید بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ میں نے کہا امی دروازہ لیٹ کھولا، دیر سے کھولا؟ ہاں۔ ماں نے کہا بیٹا وہ زندگی کیا زندگی ہے جو نبی کی غلامی کے بغیر گزرے؟ بیٹا میں نے پانی سے اپنے زہر کو دھو لیا، زہر کی گندگیاں ختم کر دیں، اب جلدی مجھے اپنے محبوب کے پاس لے جاؤ، وہ میرے اندر کی گندگی کو دور کر کے ایمان کا نور نصیب فرما۔ تو یہ وہ محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ نے ہر ایک کو انعام عطا فرمایا، اور آمنہ کے لال کو سب سے زیادہ انعام عطا فرمایا۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابو ہریرہ کی اماں کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑتے ہیں، جو قاتل بن کر آ رہا ہوتا ہے وہ پہرے دار بن جاتا ہے۔ جب محبوب اشارہ فرماتے ہیں درخت بھی زمین چیر کر نبی کے قدموں میں آ جاتے ہیں، جب اشارہ کرتے ہیں دشمن کے ہاتھ میں کلمہ نبی کی نبوت کی شہادت دینا شروع کر دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں درخت کی ٹہنی ٹوٹ کر نبی کے جھولی مبارک میں آ جاتی ہے۔ محبوب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردہ گو کو خطاب کرتے ہیں، وہ مردہ گو بھی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو نوازا، سب سے زیادہ جس کو نوازا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ کس راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، اور میں ہمارے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمیں اپنے آقا کے راستے پر چلا، ہمیں اپنے آقا کے طریقے پر چلا، اپنے آقا کی تابعداری نصیب فرما، اپنے آقا کی اطاعت نصیب فرما، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے۔ جو اس راستے پہ چلے گا دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ باقی بات انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ